کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ ابیہا نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ہی وہ دشمن نے جاں موجود تھا۔ مراد، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم مجھے جو لڑکی سمجھ رہے ہو، میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ ابیہا تیزی سے اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگی۔ مراد بہت غور سے ابیہا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ساری رات رونے کی وجہ سے اس کی سرخ آنکھیں مراد کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پیار سے ابیہا کی تھوڑی پکڑی۔ ڈیئر ابیہا، تم وہی لڑکی ہو جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ لمبے عرصے سے تم مجھے بے وقوف بنا رہی ہو، لیکن اب میری باری ہے۔ چلو جلدی سے یہ سرخ رنگ کا لباس پہنو اور نکاح کی تیاری کرو۔ تھوڑی دیر بعد تمہارا نکاح ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے، ابیہا نے چلاتے ہوئے کہا۔ مجھے سخت زہر لگتی ہیں وہ عورتیں جو مردوں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہیں، اور خاص طور پر اپنے شوہروں کے سامنے۔ جو عورتیں اس طرح سے زبان درازی کرتی ہیں، مجھے ان عورتوں سے بہت نفرت ہے۔ تمہیں میں ابھی سمجھا رہا ہوں، میرے سامنے دوبارہ اس لہجے میں بات نہیں کرنا۔ میں ان لہجوں کا عادی نہیں ہوں۔ مراد نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابیہا وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قریب کھڑی نوکرانی ڈرتے ڈرتے ابیہا کے پاس آئی۔ بی بی جی، جلدی سے یہ لباس پہن لیں، ورنہ مراد صاحب کو غصہ آ گیا تو بہت برا ہوگا۔ نہیں ہے پرواہ مجھے تمہارے صاحب کے غصے کی، نہیں ڈرتی میں اس سے، اور یہ لباس تو میں ہرگز نہیں پہنوں گی۔ جو غلطی میں نے نہیں کی، میں اس غلطی کو کیوں سدھاروں؟ ابیہا نے پہلے تو وہ لباس زور سے زمین پر پھینکا۔ اچانک ہی اس کی نظر لباس کے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر پڑی ایک کینچی پر ٹھہر گئی۔ ابیہا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ کر لہرائی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی وہاں گئی اور کینچی اٹھا کر لباس کو کاٹنے لگی۔ لباس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اسے پہننا تو دور، اب تو کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد مراد یہ سوچ کر کمرے میں داخل ہوا کہ سامنے ہی ابیہا اسے دلہن کے لباس میں تیار ملے گی، لیکن جب اس نے ابیہا کو بیڈ پر لیٹے دیکھا اور دوسری نظر اس کے لباس پر پڑی تو اس کا چہرہ یکدم غصے سے لال ہو گیا۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اس نے غراتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا ہے، ابیہا نے اس کے انداز میں ہی اسے جواب دیا۔ مراد لمبے لمبے ڈگ بھرتا ابیہا کے پاس گیا۔ اس نے ابیہا کی بازو پکڑی اور اسے زور سے مروڑتے ہوئے کہا، تم جانتی بھی ہو کہ اس لباس کی کیا قیمت ہے؟ وہ ابیہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ ابیہا کو اپنے کندھے میں شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ابیہا نے خود کو اسے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس لباس کی کیا قیمت ہے، اور یہ لباس میں نے کہاں سے منگوایا ہے؟ نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ جاننے کا شوق ہے۔ تم میری جان چھوڑ دو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ ایسے کیسے میں تمہاری جان چھوڑ دوں؟ تمہیں تو اب مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری جو یہ اکڑ ہے، اس اکڑ کو بھی میں بہت اچھے طریقے سے نکالوں گا۔ یہ لباس 80 لاکھ کا ہے جو میں نے اٹلی سے خاص تمہارے لیے منگوایا تھا۔ لباس کی قیمت سن کر ابیہا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ لباس قیمتی تو معلوم ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ اب میری پیاری ہونے والی بیوی، تم ہی مجھے بتاؤ کہ اس لباس کے پیسے کون ادا کرے گا؟ تم اس کی قیمت چکاؤ گی یا تمہارے گھر والے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں، تمہارے گھر والے تو بہت ہی غریب ہیں۔ ارے تمہارا بیچارہ باپ تو ابھی پچھلے سال کا قرضہ ادا نہیں کر پایا، وہ 80 لاکھ کیسے جمع کرے گا؟ نہیں، میرے بابا نہیں،
خبردار جو تم نے ان پر کسی بھی قسم کا بوجھ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو میری پیاری ہونے والی بیوی، تم مجھے سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ تم اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہیں کر لیتی اور مجھ سے نکاح کے لیے راضی کیوں نہیں ہو جاتی؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بہت محبت دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم سے حساب کتاب بھی پورا کرنا ہے۔ ابیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے خاندان کو تو بالکل بھول ہی گئی تھی۔ ابھی جب مراد نے اس کے بابا کا نام لیا تو اپنے گھر والے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے بھی میری ایک شرط ہے جسے تم نے بھی ماننا ہوگا۔ تمہاری شرط کو ماننا میری مجبوری نہیں۔ شاید تم ابھی میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مراد نے آج تک کبھی اپنی مرضی کے خلاف کسی سے بات نہیں سنی۔ میرے سامنے بات کرتے ہوئے لوگ 100 بار سوچتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کی بات مجھے بری لگ جائے۔ صرف تم ہو جسے میں نے اتنی آزادی دے رکھی ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اب تم سے یہ آزادی بھی واپس لینی پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے ابیہا کو بستر پر دھکا دیا اور اسے کہنے لگا، میں تو سوچ رہا تھا کہ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھوں گا تو تمہاری ساری خطائیں بھول جاؤں گا، لیکن تم نے ایک اور بڑی غلطی کر دی ہے جس کا حساب تمہیں نکاح کے بعد دینا ہوگا۔ میں بہت جلد تمہارے پاس دوبارہ آؤں گا۔ اس نے ایک نظر نوکرانی پر ڈالی اور اسے کہا، سبحان خاتون، آپ جلدی سے اسے تیار کر دیں اور ابھی کوئی بھی سادہ سا لباس اسے پہنا دیں۔ دراصل اس لڑکی کی اوقات ہی نہیں تھی کہ یہ اتنا قیمتی لباس پہنتی۔ سبحانہ تیزی سے ابیہا کے پاس چلی گئی اور اسے مہارت سے تیار کرنے لگی۔ ابیہا بالکل خاموش بیٹھی خود کو شیشے میں تیار ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا کیا ایسے مل سکتی ہے؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ دوسری طرف اپنی ماں باپ کا چہرہ بھی اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ نہ جانے اس کے والدین اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ نہ صرف اس نے اپنی زندگی تباہ کرتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اب اس کے پاس پچھتاووں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب نکاح کی رسم ادا ہو گئی تو ابیہا کو سبحانہ بیگم مراد کے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ ابیہا بہت زیادہ کنفیوز تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ مسلتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ باہر سے اسے مراد کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سن کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فی الحال وہ اس انسان کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اور ابھی وہ جس حالت میں موجود تھی، اس حالت میں تو وہ بالکل بھی مراد کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مراد اپنی مخصوص چال چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ ابیہا کو دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک بہت ہی پیاری مسکراہٹ تھی۔ اگر تم خوبصورت نہ ہوتی اور اگر تم میرے دل پر راج نہ کر رہی ہوتی تو تمہارے ساتھ میں وہ سلوک کرتا کہ تم ساری زندگی یاد رکھتی، لیکن فی الحال میں نے تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ فی الحال میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اگر میں تمہیں تکلیف دوں گا تو مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ ابیہا اس کی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے اٹھی اور واش روم کی طرف جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں داخل ہوتی، مراد نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے غراتے ہوئے کہا، ابھی اور اسی وقت میری بات کا جواب دو۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم میری بات کو نظر انداز کرو۔ ابھی آپ کو میری جرت کا اندازہ نہیں ہے مراد۔ ابیہا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مراد مسکرا اٹھا۔ اس کا غصہ بھی یک دم ہی دور ہو گیا۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا، وہ جب بھی کوئی بات کرتی تھی مراد کا غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ ابھی مراد کو جس بات پر ہنسی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ابیہا اب اسے تم سے ہٹ کر آپ کہہ کر مخاطب کرنے لگی تھی۔ ارے واہ، میری پیاری بیگم نے تو بہت جلدی مجھے میرا مقام دے دیا۔
ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا۔ ابیہا حق نے بھی اپنے الفاظ پر غور کیا تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مراد کو اس وقت وہ اپنے دل میں اترتے ہوئے معلوم ہو رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور اس گلابی سوٹ میں اس کا چہرہ بہت زیادہ دمک رہا تھا۔ مراد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ ابیہا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ابیہا نے گردن جھکا دی اور اس سے عاجزی سے درخواست کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ابھی اسی وقت آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تم جو بھی بات کرو گی اس وقت میں تمہاری بات مانوں گا، کیونکہ اس وقت میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ابیہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس سے کہا، کیا واقعی آپ میری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں؟ مراد نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 2 منٹ ہیں۔ اگر 2 منٹ کے اندر اندر تم نے وہ بات نہ کہی تو تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی۔ پھر مجھے نہ کہنا۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں فی الحال شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ مجھے اس شادی کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ ابھی اس وقت بہت ہی عقل مندی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف مراد کو خود سے دور رکھنا تھا، اور اس سارے عرصے کے دوران وہ یہاں سے بھاگنے کی پلاننگ بھی کر رہی تھی۔ ابیہا اچھی طرح سے جانتی تھی کہ عثمان اسے ضرور بچا لے گا اور عثمان اس ظالم کو بھی اس کی سزا دے گا۔ مراد پہلے تو حیران رہ گیا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ابیہا کے کانوں میں سرگوشی کی اور اس سے کہا، اگر تمہیں باہر سے مدد آنے کی امید ہے تو یہ امید اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ تمہیں میرے شکنجے سے کوئی بھی آزاد نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے تو ابیہا کا دل کانپ اٹھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ انسان اس قدر چالاک ہو سکتا ہے۔ ابیہا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں نے اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا ہے، لیکن اس رشتے کو چلانے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ مراد یکدم ہی اس سے دور ہوا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات سے کوئی اعتراض نہیں۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 2 مہینوں کا وقت ہے۔ ان 2 مہینوں کے اندر اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں کسی بھی قسم کی مہلت نہیں دوں گا۔ اور دوسری اور اہم بات، یہاں سے بھاگنے کی یا نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنی بات بار بار کہنے کا عادی نہیں ہوں، بلکہ ایک ہی بار سب کو سمجھاتا ہوں۔ جو لوگ میرے ساتھ بغاوت کرتے ہیں میں ان لوگوں کو سزا بھی دیتا ہوں، اور اس دوران میں یہ بھی لحاظ نہیں کرتا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے۔ 2 ٹوک انداز میں بات کر کے مراد کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابیہا کمرے میں اکیلی ہی موجود تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب آگے اس نے کیا کرنا ہے۔ 2 مہینے پہلے ابیہا کینٹین میں اپنی تمام دوستوں کے ساتھ موجود تھی اور کھانے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اچانک ہی نورین کہنے لگی، یار تم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے مراد کو دیکھا ہے؟ وہ کتنا زبردست انسان ہے، لیکن وہ بہت زیادہ مغرور بھی ہے۔ کسی کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ہاں یار، میں نے بھی دیکھا ہے، وہ واقعی کام کا بندہ ہے۔ مجھے تو وہ ترکش فلموں کا ہیرو لگتا ہے۔ صوبیہ نے بھی اپنا لقمہ دیا۔ اگر میں اس کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کروں تو کیسا رہے گا؟ کومل کی بات سن کر ان تینوں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ صوبیہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، یہ خواب اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ارے تو میں کون سا یونیورسٹی کی لڑکی بن کر اس سے بات کروں گی؟ میں تو ایک اجنبی لڑکی بن کر اس سے بات کروں گی، اور ابھی میں ویسے بھی صرف اور صرف اس سے میسج پر بات چیت کروں گی۔ اور تمہیں اس کا نمبر لا کر کون دے گا؟ اب کی بار ابیہا نے بھی بات چیت میں حصہ لیا۔
کومل مسکراتے ہوئے ابیہا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ابیہا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے کہا کہ مجھ سے تم اس چیز کی امید نہ رکھو۔ میں تمہارے کسی بھی کھیل میں تمہارا ساتھ نہیں دے رہی۔ پچھلی بار بھی ہم بری طرح پھنس گئے تھے۔ وہ تو میرے کزن نے ہمیں بچا لیا، ورنہ ہم جیل کے اندر موجود ہوتے۔ تو میری ڈیئر ابیہا، اس بار پھر تمہارا کزن ہی ہماری مدد کرے گا۔ تم بس اپنے کزن کو کہہ کر اس انسان کا نمبر نکلوا لو۔ آخر کو تمہارے کزن کے پولیس میں ہونے کا ہمیں بھی تو فائدہ ہونا چاہیے۔ کومل حد سے زیادہ کمینگی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ابیہا نے اسے ٹالنے والے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں گھر جا کر اس سے بات کر لوں گی۔ نہیں، تم ابھی اور اسی وقت ہمارے سامنے اسے کال میں لاؤ گی اور اپنے پیارے عثمان کو کہو گی کہ وہ ہمیں 10 منٹ کے اندر اس کا نمبر نکال کر دیں۔ لیکن ہم تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، ہمارے پاس تو اس کی تصویر بھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ ابیہا اپنی بات مکمل کرتی، کومل نے ابیہا کے سامنے اس کی تصویر لہرا دی، جو یقیناً اس نے کسی دن چھپ کر لی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے آفس میں جا کر اس کی کچھ ڈیٹیل بھی نکلوا لی تھی، لیکن نمبر نکلوانے میں وہ ناکام ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد عثمان نے ابیہا کی کال اٹھا لی اور مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، بڑی بات ہے جو ہماری آپ کو یاد آ گئی، ورنہ تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ ہمیں بھول گئے ہیں۔ عثمان کی بات سن کر ابیہا کے گال شرم سے لال ہو گئے اور اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ وہ خود پر قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ قریب ہی اس کی دوستیں بیٹھی اس کی اس حالت پر ہنس رہی تھیں۔ اس کی دوستیں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ وہ عثمان کو پسند کرتی ہے اور عثمان بھی ابیہا سے بہت محبت کرتا ہے۔ بہت جلد ہی عثمان DSP بننے والا تھا اور اس نے ابیہا سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی اسے یہ پوسٹ ملے گی وہ ابیہا کے گھر میں رشتہ لے کر آ جائے گا۔ مجھے تم سے ایک ضروری کام تھا، دراصل مجھے ایک لڑکے کی ڈیٹیل چاہیے۔ عثمان نے اسے کسی بھی قسم کا سوال نہیں کیا۔ وہ ابیہا کی دوستوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس بار بھی وہ لوگ کوئی نہ کوئی کھچڑی پکا رہی ہوں گی، لیکن اس نے ابیہا کو محتاط رہنے کی ہدایت ضرور کی تھی۔ جب ابیہا نے وہ نمبر کومل کے حوالے کیا تو کومل نے مسکراتے ہوئے دوبارہ سے ابیہا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور اس سے کہنے لگی، تمہیں پتا ہے کہ ہم لوگوں میں سے تمہاری آواز سب سے خوبصورت ہے اور تم کسی پر بھی اپنی آواز کا جادو چلانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ابھی میں اس کو کال کر رہی ہوں، تم اس سے ہیلو کہنا اور تھوڑی سی بات چیت کرنا، پھر اس کے بعد تم موبائل میرے حوالے کر دینا، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ اس کے بعد تمہارا اس معاملے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ کومل کی بات سن کر ابیہا خوفزدہ ہو گئی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور اسے کہنے لگی، نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں تمہارے کسی بھی کارنامے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ کومل نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی اور اس کے سامنے ہی کال ملا دی۔ جیسے ہی سامنے والے نے کال اٹھائی، کومل نے وہ موبائل ابیہا کے حوالے کر دیا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے۔ بڑی مشکل سے ابیہا کے منہ سے آواز نکلی۔ دوسری طرف مراد بھی اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ اس قدر خوبصورت آواز اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جی، میں مراد بات کر رہا ہوں۔ آپ کون؟ جی، دراصل میں ابیہا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس کا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ اس کا اس طرح کی صورتحال سے پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ عثمان کے علاوہ اس نے آج تک کبھی بھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے اسے اندازہ نہیں تھا کہ لڑکوں سے کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کے دماغ میں اس وقت کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ کومل نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ وہ جانتی تھی کہ ابیہا اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے کاپی کھولی اور وہاں پر چند الفاظ لکھ کر وہ ابیہا کے سامنے کر دیے۔ جی، میں دراصل آپ سے بہت محبت کرتی ہوں
اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف مراد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اسے اتنا ضرور پتا تھا کہ یہ لڑکی اب اس کی زندگی میں شامل ہونے والی ہے۔ پہلی بار وہ کسی لڑکی کی وجہ سے مسکرانے پر مجبور ہوا تھا۔ اب اسے صرف اور صرف اس لڑکی کے بارے میں پتہ لگانا تھا۔ ابیہا نے موبائل زور سے زمین پر مارا۔ ہائے بدبخت لڑکی، میرا موبائل توڑ دیا۔ کومل نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، لیکن اس سے پہلے ہی ابیہا اٹھی اور اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کومل اس قدر کمینگی کا مظاہرہ کرے گی، جبکہ اس کی باقی دوستوں کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ ابیہا رونے والی ہو گئی تھی اور انہیں کہنے لگی، میں تم لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، تم لوگوں نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور روتی روتی اپنے گھر چلی گئی۔ کومل نے اس کے پیچھے جانا چاہا، لیکن صوبیہ نے اسے روک دیا اور کہا ابھی اس کے پیچھے نہ جاؤ، ابھی وہ غصے میں ہے۔ کومل جو کچھ چاہتی تھی وہ اسے مل گیا تھا۔ اب کومل نے صرف اور صرف اس لڑکے سے میسج پر بات کرنی تھی اور اس لڑکے کو پٹانا تھا۔ 3 دن کے بعد وہ سب لوگ دوبارہ سے اکٹھے ہوئے۔ کومل نے سب کو خوشی سے مراد کے میسیجز دکھائے، جہاں پر مراد نے کومل سے محبت کا اظہار کیا ہوا تھا، اور مراد کومل کو کہہ رہا تھا کہ وہ صرف ایک بار اس سے مل لے، لیکن کومل اس سے مسلسل انکار کر رہی تھی۔ دیکھا، میں نے تم لوگوں کو کہا بھی تھا کہ اس لڑکے کو پٹانا بہت ہی آسان ہے۔ یہ لڑکا جو سب کے سامنے اتنا اکڑو بنتا ہے، اندر سے یہ بھی باقی لڑکوں کی طرح ہی ہے۔ تم نہیں جانتی یہ کیسا لڑکا ہے، تم ہی مجھے بتا دو کہ میں کیسا لڑکا ہوں۔ اس آواز پر وہ سب خاموش ہو گئیں۔ ابیہا نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر مراد کھڑا تھا، جو انتہائی غصے سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کومل کا خوف سے برا حال ہو گیا۔ وہ اس وقت کینٹین میں موجود تھی۔ مراد بھی کرسی کھینچ کر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا اور کومل کو کہنے لگا، بتاؤ نا پھر میں کیسا لڑکا ہوں۔ نہیں، میں وہ دراصل… کومل بری طرح سے ہکلا رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اس کا پول اس طرح سے کھلے گا۔ مراد نے ایک نظر ابیہا کی طرف دیکھا اور انتہائی غصے سے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم بھی اس طرح کی گھٹیا حرکت میں ملوث ہو سکتی ہو۔ تم سے تو میں اس کا حساب بہت جلد لوں گا۔ تم نے مجھے اپنی آواز کے جال میں پھنسایا اور پھر وہ موبائل اپنی دوست کے حوالے کر دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں بہت بے وقوف ہوں؟ مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تم لوگ میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہو۔ مراد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان سب کو کہیں غائب کر دے۔ آج سے پہلے کسی نے بھی یہ جرأت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ ابیہا نے اسے معذرت کرنے کی کوشش کی، لیکن مراد نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے کہا کہ میری ڈکشنری میں معافی نام کا لفظ نہیں ہے، صرف اور صرف سزا کا لفظ موجود ہے۔ جو غلطی کرتا ہے اسے اس کی سزا ملتی ہے، تم لوگوں کو بھی اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ دوبارہ ابیہا نے مراد کو نہیں دیکھا۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ دوسری طرف عثمان ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز ہو گیا تھا۔ وہ رشتہ لے کر ابیہا کے گھر آ گیا۔ 2 ہی دنوں کے بعد ابیہا کی منگنی تھی۔ وہ پارلر تیار ہونے کے لیے گئی۔ اچانک ہی اس کے موبائل پر میسج آیا کہ میں باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ باہر چلی گئی۔ اسے یہی تھا کہ عثمان ہوگا۔ ابھی اس نے پارلر سے باہر قدم ہی نکالا تھا کہ ایک آدمی تیزی سے اس کے پاس آیا اور اسے بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈال دیا۔ ابیہا اپنی بے وقوفی کی وجہ سے دوبارہ سے مشکل میں پھنس گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ مراد کے سامنے موجود تھی۔ بی بی جی، آپ کیا کھانا کھائیں گی؟ نوکرانی کی آواز سن کر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔
नौकरानी वहां से जाने ही लगी थी कि अबीहा ने उसे दोबारा पुकारा। तुम्हारे साहब इस वक्त कहाँ पर हैं? जी, वो तो किसी ज़रूरी काम से बाहर चले गए हैं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें कॉल करके बुला लूं। नहीं, तुम उन्हें कॉल ना करो, बल्कि मुझे मोबाइल ला कर दो, मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगी। माफ़ कीजिएगा बीबी जी, मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं आपको मोबाइल दूं। अबीहा ने इंतहाई गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा और उससे कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम मुझे इनकार करके कितनी बड़ी गलती कर रही हो। शायद वो नौकरानी वहाँ पर नहीं थी और उसे ज़्यादा तजर्बा भी नहीं था। वो जल्दी से गई और फ़ोन लेकर आ गई। अबीहा ने उसे कमरे से जाने का कहा और फिर जल्दी से अपने मंगेतर को फ़ोन में ला लिया। दूसरी तरफ से उसे मुराद की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। एक लम्हे के लिए अबीहा का दिल बंद हो गया। मेरी डियर बीवी, तुम इस मोबाइल से जिस मर्जी को कॉल मिला लो, लेकिन कॉल सिर्फ मुझे ही लगेगी। मैं तुम्हें ही कॉल मिला रही थी, अबीहा ने अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो नंबर तुमने मिलाया है वो नंबर मेरा नहीं है। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, अबीहा ने जल्दी से कॉल काट दी। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर साइंस ने कब इतनी तरक्की कर ली। अब वो बेचैनी से कमरे में चक्कर काट रही थी। उसे मुराद से भी डर महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने दोबारा से गलती कर दी थी। अब एक के बाद वो दूसरी गलती करने जा रही थी। अब उसका इरादा यहाँ से भागने का था। दूसरी तरफ मुराद का गुस्से से बुरा हाल था। अबीहा ने जब उसे कहा था कि उसने इस रिश्ते को कबूल कर लिया है, तो उसने अबीहा की बात मान ली थी और खुश हो गया था। पहले उसका इरादा ऑफिस में बैठकर काम करने का था, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से अपने ऑफिस को वक्त नहीं दे पाया था। लेकिन अभी अबीहा का ये रवैया देखकर वो दोबारा से परेशान हो गया। अबीहा बहुत ही मोहतात अंदाज में उस वक्त इस हवेली से बाहर निकल रही थी। ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही कि चौकीदार भी सो रहा था। नौकरानी को उसने किचन में खाना बनाने के लिए भेज दिया था। सुभाना बेगम अभी तक इस हवेली में नहीं आई थी, वो दूसरे घर में मौजूद थी। रास्ता बिल्कुल साफ था। वो तेज़ी से घर से बाहर निकल गई और फिर अंधाधुंध भागने लगी। वो इस सुनसान सड़क पर भाग रही थी, साथ बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। जब अपने सामने गाड़ी की हेडलाइट देखकर आंखों पर हाथ रखा, जिन लोगों से बचकर वो भाग रही थी वो उसके सामने थे। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जो शख्स बाहर निकला था, उसके साथ बहुत सारे गार्ड्स भी मौजूद थे। भागने की कोशिश कर ली या और करनी है? बाजू से उसे गाड़ी की जानिब घसीटते हुए गुस्से से पूछा। बचाओ, कोई बचाओ, अल्लाह के लिए कोई तो बचाओ। वो ज़मीन पर घसीटती मदद को चिल्लाने लगी। जब एहतशाम मुराद शाह ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। तुम्हें लगता है कोई मेरे सामने खड़े होने की जुर्रत कर सकता है? पर यह गलती तुमने की और बार बार की। वो गुर्राया तो अबीहा दर्द से आंखें मीच गई और फिर वो उसी के लहजे में कहने लगी, हाँ, मैंने भागने की कोशिश की और दोबारा से भागने की कोशिश करूँगी, क्योंकि तुमसे मैं शदीद नफ़रत करती हूँ। तुम जैसे लोग मुझे जहर लगते हैं, जो ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में मुसल्लत होने की कोशिश करते हैं। आज मैं तुम्हें एक और हकीकत के बारे में भी बता देती हूँ। मैं तुमसे नहीं बल्कि उस्मान से मोहब्बत करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि बहुत जल्द उस्मान मुझे बचाने के लिए आएगा। वो मुझे तुम्हारे जाल से निकाल कर लेकर चला जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुराद को लगा कि किसी ने उसके दिल पर पांव रख दिया हो। ज़िंदगी में पहली बार उसे तकलीफ़ का एहसास हो रहा था। जिस लड़की से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और जिस लड़की के बारे में वो हर पल सोचता रहता था, वही लड़की उसके सामने अपने पुराने महबूब का नाम ले रही थी। अभी और इसी वक्त खामोश हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ साथ उसको भी जान से मार दूंगा, मुराद ने चिल्लाते हुए कहा। मार दो, बेशक मार दो,
कम از कम तुम जैसे जलील इंसान से तो मेरी जान छूट जाएगी। मैं सिर्फ जलील ही नहीं बल्कि कमीना भी हूँ, और अब तुम मेरी कमीनगी को बहुत अच्छे तरीके से देखोगी। ये कहकर उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहा। अबीहा खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैंने गलती कर दी जो मैंने तुम पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं करूँगा। तुम जैसी लड़कियां भरोसे के काबिल नहीं होती। उस वक्त मुराद का दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इस बात ने उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था कि उस्मान अभी तक उसकी बीवी के दिल में बसता है। अब उसने सबसे पहले उस्मान का काम तमाम करना था और उसे रास्ते से हटाना था। वो अबीहा का हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। अब उसका रुख नीचे बने तहखानों की तरफ था। अबीहा अंधेरा देखकर खौफजदा हो गई। उसने खौफ से मुराद के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पत्थर जैसी सख्ती थी। वो इससे डरते हुए कहने लगी, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देने वाला हूँ, ताकि तुम दोबारा से इस तरह की गलती ना करो। ये कहकर मुराद ने उसका बाजू पकड़ा और उसे ज़ोर से कमरे के अंदर धक्का दे दिया। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। अचानक ही अबीहा को सांप की आवाज़ सुनाई दी। सांप की आवाज़ सुनकर अबीहा बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी और मुराद से माफ़िया मांगते हुए कहने लगी, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे यहाँ से निकालो। यहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी है। खुदा के लिए मुझे निकालो। मुराद उस दरवाजे के साथ ही टेक लगाकर खड़ा था, लेकिन उसके दिल पर इस वक्त अबीहा की आवाज़ें असर नहीं कर रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ इस वक्त एक ही बात गूंज रही थी कि मैं अभी भी उस्मान से मोहब्बत करती हूँ, और यही बात उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रही थी। काफ़ी देर तक अबीहा रोती रही, चिल्लाती रही, और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब उसे होश आया तो वो कमरे के अंदर मौजूद थी। मुराद सामने सोफे पर बैठा हुआ था। मुराद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो नॉर्मल लग रहा था। अबीहा ने शिकायती नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखा। मुराद मुस्कुरा दिया और उसने अबीहा को कहा कि मेरे पास सांपों के अलावा कुत्ते भी हैं और जंगली बिल्लियां भी हैं। अगर दोबारा तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो तुम्हें उनके सामने डाल दूंगा, और मुझे अपने फैसले पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। अबीहा रोने लगी और उससे कहने लगी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैं तो बस खामोश हो जाओ। अब दोबारा मेरे सामने कभी भी उस शख्स का नाम नहीं लेना, वरना उस शख्स के साथ भी मैं बहुत बुरा सलूक करूँगा। बल्कि रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। अचानक ही उसने किसी को कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से एक ऑफिसर की आवाज़ सुनाई दी जो मुराद को कह रहा था कि आपके सिर्फ एक हुक्म की देर है, मैं उस्मान को हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से निकलवा दूंगा। ये सुनकर अबीहा का दिल तेज़ी से धड़का। वो अच्छी तरह से जानती थी कि उस्मान ने इस मुकाम पर जाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उस्मान के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती हो। उसने मुराद से वादा किया कि वो दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेगी। दिन तेज़ी से गुजरते चले जा रहे थे। मुराद अबीहा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और उसकी कोई भी बात मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देता था। शुरू में अबीहा मुराद से बहुत दूर रहती थी, लेकिन अब अबीहा को भी मुराद की आदत सी होने लगी थी। ये यकीनन इसी वजह से था कि अल्लाह ताला ने निकाह में बहुत बरकत रखी हुई है। अबीहा शीशे के सामने खड़ी थी और अपने बाजुओं पर हाथ फेर रही थी जहाँ पर छोटे छोटे बाल थे। मुराद काफ़ी देर से उसे नोट कर रहा था। मुराद ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अबीहा ने बुरा मुंह बनाया और कहने लगी, ये बाल कितने बुरे लग रहे हैं।
اس کی بات سن کر مراد مسکرانے لگا۔ مراد نے اسے کہا، بالکل بھی برے نہیں لگ رہے، بلکہ انہوں نے تو تمہاری خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ کیا آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ابیہا نے منہ بناتے ہوئے کہا، لڑکیوں کو بال بہت برے لگتے ہیں، یہ صرف اور صرف تمہارا وہم ہے، تم ہر حال میں ہی بہت پیاری لگتی ہو۔ اچانک ہی ابیہا کے ذہن میں عثمان کی باتیں گونجنے لگیں۔ ایک بار اس نے عثمان کے سامنے بھی یہی بات کہی تھی، تو عثمان نے اس کا دل بہت بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ عثمان نے اسے کہا تھا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بال واقعی تمہیں بہت برے لگ رہے ہیں۔ جبکہ مراد نے نہ صرف اس کی تعریف کی تھی بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کا موازنہ کر رہی تھی۔ روز رات کو 1 بجے ابیہا کو بھوک لگتی اور ہمیشہ کی طرح وہ مراد کو اٹھاتی اور کہتی کہ میرے لیے کچھ بنا کر لاؤ۔ چند دن تو مراد مجبوری اٹھتا رہا، لیکن اب مراد کو بھی سب کی عادت ہو گئی تھی۔ رات کو 1 بجے دونوں کی ایک ساتھ آنکھ کھلتی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیتے تھے اور پھر جا کر اکٹھے ہی کھانا بناتے اور کھاتے۔ اس کے بعد مووی دیکھنے کا سیشن چلتا تھا۔ مراد ابیہا کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں ابیہا سے مشورہ لیتا تھا، جبکہ ابیہا کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ عثمان نے اسے یہ بات صرف صاف الفاظ میں کہی تھی کہ وہ لڑکیوں کو کم عقل سمجھتا ہے اور کبھی بھی لڑکیوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ تب ابیہا نے اس سے پوچھا تھا، کیا تم شادی کے بعد بھی مجھ سے مشورہ نہیں لوگے؟ عثمان نے بغیر لحاظ کیے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے علاوہ وہ ابیہا کے لباس پر بھی بہت زیادہ تنقید کرتا تھا کہ یہ کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ رنگ تم پر بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، فلانا رنگ نہ پہنا کرو۔ مراد ایسا کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ مراد ہر حال میں ہی اس کو سراہتا تھا اور اسے اس کی اہمیت کا احساس دلاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابیہا کو احساس ہو رہا تھا کہ اس کی قسمت میں مراد کو لکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ اب وہ عثمان کو بھی بھولتی چلی جا رہی تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عثمان اس کے دل سے اتر گیا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ مراد نے اسے اس قدر محبت دی تھی کہ وہ ہر چیز ہی بھول گئی تھی، لیکن ابھی بھی ان کے درمیان ازدواجی رشتہ قائم نہیں ہو سکا تھا۔ شاید ابھی 2 مہینے مکمل ہونے میں 15 دن باقی تھے۔ اسی وجہ سے مراد بھی اس کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا تھا اور وہ بھی اسے یہ سب سمجھنے کا وقت دے رہا تھا۔ وہ اس وقت کوئٹہ کے علاقے میں تھے۔ اچانک ہی برف باری شروع ہو گئی۔ برف باری کو دیکھ کر وہ بچوں کی طرح اچھلنے لگی اور مراد کو کہنے لگی کہ چلے نا، ہم بھی برف باری میں جا کر کھیلتے ہیں۔ مراد کو برف باری سے بچپن سے ہی بہت زیادہ نفرت تھی۔ وہ جب بھی برف میں ہاتھ لگاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ابیہا سے معذرت کی، جبکہ ابیہا کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ابیہا کے ساتھ باہر جانے پر راضی ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، اسے تیز بخار ہو گیا تھا۔ ابیہا بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اس کی جان پر بن آئی۔ اس نے بڑی مشکل سے مراد کو سہارا دیا اور اسے گھر کے اندر لے کر آئی۔ گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مراد نے خود ہی سب نوکروں کو چھٹی پر بھیجا ہوا تھا، اور چونکہ اب اسے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ابیہا اسے دھوکہ نہیں دے گی، ابیہا نے اسے بستر پر لیٹایا ہی تھا کہ دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور عثمان کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ عثمان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ابیہا کا دل لرزا۔ عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ مراد اد کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابیہا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ دوسری طرف عثمان مسلسل ان کوششوں میں لگا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح سے ابیہا اور مراد کی طلاق کروا دے۔ اس نے ابیہا کے سامنے کچھ فائلز رکھی ہوئی تھی جس پر مراد کے اوپر زنا کا الزام تھا۔ اس کے علاوہ اس پر اور بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات تھے۔ عثمان نے اسے کچھ تصویریں دکھائیں جن تصویروں میں مراد دوسری لڑکیوں کے ساتھ تھا۔ دیکھو،
یہ تمہارے شوہر کی اصلیت ہے۔ ابیہا کا دل مراد سے بری طرح سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مراد اسے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر ابیہا مراد سے طلاق لینے پر مجبور ہو گئی، لیکن مراد ایک دن ابیہا کے پاس آیا۔ پہلے تو اس نے ابیہا کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ مراد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ابیہا کو کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی بدظن ہو سکتی ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا لمبا عرصہ گزارا، اس دوران بھی تم مجھے نہیں سمجھ سکی کہ میں کیسا انسان ہوں۔ وہ پہلی بار مراد کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بلکہ یہ بہت بڑی بات تھی۔ لوگ مراد کو پتھر دل کا کہتے تھے، لیکن ابیہا جانتی تھی کہ وہ اس کے معاملے میں کس قدر نرم دل رکھتا ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی معاف کروں گا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ ابیہا رات کے وقت اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے دروازے پر رک گئی۔ اس کا باپ عثمان کو کہہ رہا تھا کہ تم نے تو بہت زبردست کھیل کھیلا ہے۔ میری بیٹی کو بھی مراد سے نفرت ہو گئی ہے، اور مراد بھی میری بیٹی کو ناپسند کرنے لگا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں جلد ہی الگ ہو جائیں گے۔ دراصل عثمان نے اسے جو کچھ بھی دکھایا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا، اور اس کے گھر والوں نے جو بھی بتایا تھا وہ بھی جھوٹ تھا۔ ابیہا بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکل گئی اور بھاگنے لگی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اسے مراد فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسے مراد مل گیا تھا، ورنہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اس نے مراد کو کھو دیا ہے۔ بہت تیزی سے بھاگتی ہوئی مراد کے پاس گئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو مراد، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ میں اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ میں تمہارا دل دوبارہ کبھی نہیں توڑوں گی۔ صرف ایک بار مجھے معاف کر دو۔ ابیہا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور مراد کی منتیں کر رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے پتھر دل شخص کو رلا دیا ہے؟ مراد نے اس کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں خود بھی تو رو رہی ہوں۔ میں جتنا عرصہ بھی تم سے دور رہی ہوں تکلیف میں ہی رہی ہوں۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے سکون میں گزارا ہو۔ میں نے ہر وقت تمہیں یاد کیا۔ اگر تم میری بات پر یقین کر لیتی تو تم اتنی تکلیف سے دوچار نہ ہوتی۔ اب مجھے تم پر یقین آ گیا ہے، اور اب یہ یقین کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں دوبارہ کبھی بھی مایوس نہیں کروں گی۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اب میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ ابیہا نے اس سے محبت کا اظہار کر دیا